یہ زیادہ مسئلہ اٹھایا ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی. تو یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا موقف غلط ہے، یا جن اہل حدیث علماء کا بھی ہے غلط ہے. تو عورتوں کے جو مخصوص ایام ہیں ان کے اندر نہ وہ قرآن پڑھ سکتی ہیں، نہ قرآن چھو سکتی ہیں، نہ نماز پڑھ سکتی ہیں، نہ روزہ رکھ سکتی ہیں. ایون روزہ افطار ہونے میں 1 منٹ بھی رہ جائے اور اس دوران بھی ان کے ساتھ وہ ان کا وقت شروع ہو جائے تو وہ روزہ ان کا اسی وقت ٹوٹ جائے گا، اس روزے کی قضا کرنی ہوگی. البتہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حالت حیض میں مخصوص ایام کے اندر چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کا حکم تو دیتے تھے، نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے. یعنی وہ جو 7 دن ایوریج 7 ہوتے ہیں، بعض کے 10 بھی ہوتے ہیں، بعض کے 3 بھی ہوتے ہیں، وہ ہر ایک نے دیکھنا ہے. اس میں کوئی مخصوص صحیح روایتوں کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ کوئی پیٹ ڈیز بتا دیے جائیں. وہ ہر عورت کی اپنی ایک عادت ہوتی ہے، اس عادت سے وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ان دنوں میں چھوڑی گئی نمازیں ان کی قضا کوئی نہیں ہے، اور جو روزے ہیں ان کی آپ نے قضا بعد میں دینی. باقی قرآن بھی نہیں چھو، جب نماز ہی نہیں پڑھ سک رہے تو قرآن کیسے چھونا ہے، اور قرآن کو کیسے پڑھنے والا معاملہ، ورنہ تو احادیث میں آ جاتا ہے. البتہ ایک چیز ہے کہ جنبی شخص، یعنی یہ مخصوص ایام میں جنب کی ہی ایک دوسری فارم بن جاتی ہے نا. جنبی شخص ہو یا حائضہ عورت ہو وہ اللہ کا ذکر کر سکتا. صحیح مسلم میں طہارت والے چیپٹر میں موجود ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام ہر حال میں اللہ کو یاد کر، چاہے وہ جنبی بھی ہو. آپ کئی ایک اذکار جتنے بھی ہیں وہ آپ دعائیں وہ کر سکتے ہیں. قرآنی دعائیں بھی بغیر قرآن کی نیت کے صرف دعا کی نیت سے کر، البتہ قرآن نہیں پڑھ سکتے. وہ ابو داؤد میں حدیث ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جنابت کے علاوہ اور کوئی حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی. آپ قرآن ہر حال میں پڑھتے تھے، چاہے وضو ہو نہ ہو. جنبی ہوتے تھے تو قرآن نہیں پڑھتے تھے. تو اس سے وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ایسی کنڈیشن کے اندر، اب عورتوں کا معاملہ وہ کہتے ہیں وہ جنبی تو نہیں ہے، البتہ وہ اس کنڈیشن سے ضرور گزر رہی ہیں لیکن وہ ان کی اختیاری نہیں ہے، اس کو وہ خود ریموو نہیں کر سکتی جب تک وہ دن نہ گزرے. جنبی شخص تو اسی ٹائم غسل کرے پاک ہو جائے گا. تو اس لیے یہ 100% میچ نہیں کرتا. تو میں اس میں پھر ان کو بخاری مسلم کی حدیث پیش کرتا ہوں. بلکہ میں یہاں پہ چاہوں گا کہ یہ جو مشکات المصابیح میں بار بار کہتا ہوں انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے، یہ کے چیپٹر میں چلے جائیں نا تو آپ کو ایک چیپٹر مل جائے گا. دیکھیں طہارت کے چیپٹر میں کتنے سب چیپٹرز ہیں. وضو، وجوب وضو کے اسباب، کے وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. دوسرا قضاء حاجت کے آداب. تیسرا مسواک کا بیان. چوتھا وضو کے طریقوں کا بیان. پھر غسل کا بیان. جنبی شخص سے میل جول رکھنے کا بیان. پانی کے احکام. نجاست دور کرنے کا بیان. موضوع پر مسح. تیمم کا بیان. غسل مسنون کا بیان. حیض کا بیان. مستحاضہ کا بیان. یہ سارے طہارت میں آئے ہیں. اور نماز کے تو دیکھیں کتنے 20 25 30 40 کے قریب چیپٹر ہیں. بخاری مسلم میں تو ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے. اس میں اب آپ یہ حیض کے ہی بیان نکال لیں 194 اس پیج کے اوپر. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. عائشہ کہتی ہیں کہ میں اور نبی علیہ السلام ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے جبکہ ہم دونوں جنبی ہوتے تھے، اور آپ مجھے حکم دیتے تھے، میں ازار پہن لیتی تھی، پھر آپ میرے ساتھ لیٹ جایا کرتے تھے جبکہ میں حیض سے ہوتی تھی. آپ اعتکاف کی حالت میں اپنا سر مبارک میری طرف کر دیتے تو میں اسے دھو ڈالتی حالانکہ میں حیض سے ہوتی تھی. وہ کہتی ہیں میرے مخصوص ایام ہوتے تھے نبی علیہ السلام اپنا سر مبارک مسجد نبوی کی کھڑکی سے، کیونکہ حجرہ ایڈجسٹنٹ تھا، تو اپنے گھر میں کر دیتے تھے. تو میں حیض کی حالت میں بھی حضور کو دھو رہی ہوتی تھی. اس سے وہ یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ اگرچہ مجھے مسجد میں تو میں نہیں جا سکتی تھی اس حالت کی وجہ سے، لیکن میری یہ نجاست جو ہے یہ حکمی ہے، حقیقی نہیں. جنبی ہونا بھی جو ہے وہ حکمی نجاست ہے، حقیقتاً تو نہیں ہے نجاست. حقیقی نجاست تو اتنی ہے جتنے حصے پہ آپ کی گندگی ہے آپ ریموو کر لیں، لیکن آپ کو پورا نہ آنا پڑتا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے. حکمی نجاست تو نماز کے اعتبار سے وضو کا نہ ہونا بھی ہے، لیکن عام حالت میں وضو کا نہ ہونا کوئی نجاست تو نہیں ہے نماز کے لیے ہے. اسی طریقے سے مسلم شریف میں حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہے میں حالت حیض میں تھی، کوئی چیز پیتی پھر بھی میں نبی علیہ السلام کو دیتی تو آپ اسی برتن میں اسی جگہ سے منہ لگا کر بقایا پی لیتے جہاں میں نے منہ لگایا ہوتا تھا، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ فزیکل نجاست نہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں جی کوئی جنبی شخص تولیہ اٹھا کے لے جائے تو تولیہ تو نہیں پلید ہو جائے گا. نہیں، یہ فزیکل نجاست تو ہے نہیں، انٹلیکچوئل نجاست ہے، حکمی ہے، حقیقی نہیں ہے. یہ ٹرم فقہ کی ہے، حکمی اور حقیقی. حقیقی تو ہے پخانہ یا منی لگ جائے یا پیشاب لگ جائے وہ حقیقی نجاست، باقی تو حکمی ہے. اچھا یہ مسلم کی حدیث اس میں آئی. پھر اس کے بعد لے کے آئی ہیں حدیث ہے بخاری و مسلم کی، وہ بھی اما عائشہ سے ہے. نبی علیہ السلام میری گود میں ٹیک لگاتے اور قرآن کی تلاوت فرماتے حالانکہ میں اس وقت مخصوص ایام میں ہوتی تھی. اس حدیث میں وہ مسئلہ حل ہے. یہ بخاری مسلم دونوں میں. مشکات میں اس کا نمبر ہے 548 کہ حضور میری گود میں مجھے ٹیک لگا کے قرآن پڑھ لیتے تھے. یہ میسج دینے کے لیے کہ میں فزیکل ناپاک نہیں ہوں. یہاں یہ ہونا چاہیے تھا کہ حضور خود بھی پڑھتے تھے اور مجھے بھی ساتھ پڑھا لیتے تھے. تو امپلائڈ ہے وہ. دیکھیں اتنی باریکیاں وہ روایت کر رہی ہیں، کہیں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں خود پڑھ لیتی تھی. یہ انڈرسٹوڈ تھا. اور میں کہتا ہوں یہ اجماع ہے کہ حائضہ عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی، جس طرح نماز نہیں پڑھ سکتی روزہ نہیں رکھ سکتی. چھونا تو بڑی دور کی بات ہے، چھونا تو اس سے بڑی چیز ہوتی، ورنہ یہ ساری چیزیں ہوتی نا پھر اس طریقے سے وہ روایت کرتی. پھر مسلم شریف کی حدیث ہے اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا مجھے مسجد سے چٹائی پکڑا دو. یہ حضور مسجد میں تھے، وہ گھر تھی. میں نے عرض کیا میں حیض سے ہوں. آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں ہے،
یعنی یہ فزیکل نجاست. اسی کو سپورٹنگ وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں گھر سے باہر نکلا, نبی علیہ السلام بھی تھے, میں ان کے ساتھ چہل قدمی شروع کر دیا, مجھ سے گفتگو کرنی شروع کر دی, اور کہتے ہیں میں جنبی تھا. کہتے ہیں باتیں کرتے کرتے میں چپ کر کے پیچھے کھسکا چلا گیا, نبی علیہ السلام کو بتائے بغیر غسل کیا, جلدی سے واپس آیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کدھر تھا؟ یا رسول اللہ میں ناپاک تھا, پاک ہونے گیا تھا. آپ فرمایا مومن تو کبھی ناپاک نہیں ہوتا. اب وہ صحابی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ میں جنبی ہوں, اور آپ کہہ رہے ہیں جنبی ناپاک نہیں ہوتا. ان کو پتا تھا یہ فزیکل نجاست نہیں ہے, حکمی ہے. کوئی جنبی شخص نماز کے اعتبار سے ناپاک ہے, ویسے تو وہ پاک ہی ہے. اسی لیے تو غسل جنابت بخاری مسلم میں ہے, نبی علیہ السلام نے ڈیلے بھی کیا. اگر وہ اتنی ناپاکی ہے فوراً دور کرنا ضروری ہوتا. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے, کیا غسل جنابت کو ڈیلے کر سکتے ہیں, لیٹ کر سکتے ہیں. کیا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات رات کے آخری پیر بھی غسل کر لیا کرتے تھے. ایک ہی غسل میں تمام بیویوں کے پاس بھی چلے جایا کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. اس میں یہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے وضو کر لیں, ہاتھ وغیرہ ہاتھ منہ دھو لیں, وہ چلے ایک پروٹوکول کے طور پہ, وہ بھی کوئی اتنا کمپلسری نہیں. تو وہ یعنی یہ فزیکل نجاست نہیں, لیکن حکمی نجاست ہے. نہ عورت قرآن پڑھ سکے گی. المصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کو آثار بھی صحابہ اور تابعین کے مل جائیں گے اس حوالے سے. وہ ضرورت ہی نہیں ہے, احادیث بالکل واضح ہے اپنے مزاج کے. اما عائشہ ورنہ یہ روایت کر دیتے, اس کے خلاف کوئی بات نہیں ملتی. پرانے حدیث علماء میں بھی کہیں نہیں ملتی. ایون آج کا میں نے شیخ زبیر صاحب کا بتایا کہ انہوں نے بھی فتویٰ لکھ دیا. ایون غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کا بھی موقف یہی ہے کہ حائضہ عورت جو ہے وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگائے گی نہ قرآن پڑھے. تو ذکر اذکار کرے نا یار, اور وہ اس سے بڑا کام نہیں کر پا رہی, نماز نہیں پڑھ. تو اب آپ کو یہ بھی کوئی مسئلہ تلاش کریں کسی کہ نماز اس کی شروع کروا 7 دن تک نماز نہ پڑھنی پڑے تو کتنی روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے, آپ ذرا عورتوں سے پوچھیں. اسی لیے پھر اس کے لیے تجویز کیا گیا کہ وہ نماز کے اوقات میں ایٹ لیسٹ 5 اوقات میں اتنی دیر کے لیے وہ بیٹھ کے اذکار کر لیں. سنت اذکار تھوڑے ہیں یار, گرین کارڈ بلو کارڈ ہی پڑھنا شروع کر دیں. اذکار سے تو کوئی معاملہ نہیں ہے نا, وہ تو آپ کر سکتے ہیں ہر حال میں. مسلم شریف میں حدیث موجود ہے, صرف قرآن کا مسئلہ. تو احادیث کا مزاج بالکل کلیئر کٹ بتاتا ہے کہ یہ معاملہ اس طرح ہے. اس میں کوئی اگر کوئی ہے کمزوری تو آپ کاؤنٹر کوسچن کر لیں. یہ زیادہ مسئلہ اٹھایا ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی. تو یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا موقف غلط ہے, یا جن اہل حدیث علماء کا بھی ہے غلط ہے. تو عورتوں کے جو مخصوص ایام ہیں ان کے اندر نہ وہ قرآن پڑھ سکتی ہیں, نہ قرآن چھو سکتی ہیں, نہ نماز پڑھ سکتی ہیں, نہ روزہ رکھ سکتی ہیں. ایون روزہ افطار ہونے میں 1 منٹ بھی رہ جائے اور اس دوران بھی ان کے ساتھ وہ ان کا وقت شروع ہو جائے تو وہ روزہ ان کا اسی وقت ٹوٹ جائے گا, اس روزے کی قضا کرنی ہوگی. البتہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حالت حیض میں مخصوص ایام کے اندر چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کا حکم تو دیتے تھے, نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے. یعنی وہ جو 7 دن ایوریج 7 ہوتے ہیں, بعض کے 10 بھی ہوتے ہیں, بعض کے 3 بھی ہوتے ہیں, وہ ہر ایک نے دیکھنا ہے. اس میں کوئی مخصوص صحیح روایتوں کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ کوئی پیٹ ڈیز بتا دیے جائیں. وہ ہر عورت کی اپنی ایک عادت ہوتی ہے, اس عادت سے وہ کیلکولیٹ کر سکتی ہے. ان دنوں میں چھوڑی گئی نمازیں ان کی قضا کوئی نہیں ہے, اور جو روزے ہیں ان کی آپ نے قضا بعد میں دینی. باقی قرآن بھی نہیں چھو, جب نماز ہی نہیں پڑھ سک رہے تو قرآن کیسے چھونا ہے, اور قرآن کو کیسے پڑھنے والا معاملہ, ورنہ تو حدیث میں آ جاتا. البتہ ایک چیز ہے کہ جنبی شخص, یعنی یہ مخصوص ایام میں ایک جنب کی ہی ایک دوسری فارم بن جاتی ہے. جنبی شخص ہو یا حائضہ عورت ہو, وہ اللہ کا ذکر کر سکتا. صحیح مسلم میں طہارت والے چیپٹر میں موجود ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے, چاہے وہ جنبی بھی ہو. آپ کئی ایک اذکار جتنے بھی ہیں وہ آپ دعائیں وہ کر سکتے ہیں. قرآنی دعائیں بھی بغیر قرآن کی نیت کے صرف دعا کی نیت سے کر, البتہ قرآن نہیں پڑھ سکتے. وہ ابو داؤد میں حدیث ہے, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جنابت کے علاوہ اور کوئی حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی. آپ قرآن ہر حال میں پڑھتے تھے, چاہے وضو ہو نہ ہو. جنبی ہوتے تھے تو قرآن نہیں پڑھتے تھے. تو اس سے وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ایسی کنڈیشن کے اندر, اب عورتوں کا معاملہ وہ کہتے ہیں وہ جنبی تو نہیں ہے, البتہ اس کنڈیشن سے ضرور گزر رہی ہیں, لیکن وہ ان کی اختیاری نہیں ہے, اس کو وہ خود ریموو نہیں کر سکتی جب تک وہ دن نہ گزرے. جنبی شخص تو اسی ٹائم غسل کرے پاک ہو جائے گا. تو اس لیے یہ 100% میچ نہیں کرتا. تو میں اس میں پھر ان کو بخاری مسلم کی حدیث پیش کرتا ہوں. بلکہ میں یہاں پہ چاہوں گا کہ یہ جو مشکات المصابیح میں بار بار کہتا ہوں انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے, یہ کے چیپٹر میں چلے جائیں نا تو آپ کو ایک چیپٹر مل جائے گا. لیکن طہارت کے چیپٹر میں کتنے سب چیپٹرز ہیں. وضو, وجوب وضو کے اسباب, کے وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. دوسرا قضاء حاجت کے آداب. تیسرا مسواک کا بیان. چوتھا وضو کے طریقوں کا بیان. پھر غسل کا بیان. جنبی شخص سے میل جول رکھنے کا بیان. پانی کے احکام. نجاست دور کرنے کا بیان. موضوع پر مسح. تیمم کا بیان. غسل مسنون کا بیان. حیض کا بیان. مستحاضہ کا بیان. یہ سارے طہارت میں آئے ہیں. اور نماز کے تو دیکھیں کتنے 20 25 30 40 کے قریب چیپٹر ہیں. بخاری مسلم میں تو ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے. اس میں اب آپ یہ حیض کے ہی بیان نکال لیں 194 اس پیج کے اوپر. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. عائشہ کہتی ہیں کہ میں اور نبی علیہ السلام ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے جبکہ ہم دونوں جنبی ہوتے تھے, اور آپ مجھے حکم دیتے تھے, میں ازار پہن لیتی تھی, پھر آپ میرے ساتھ لیٹ جایا کرتے تھے جبکہ میں حیض سے ہوتی تھی. آپ اعتکاف کی حالت میں اپنا سر مبارک میری طرف کر دیتے تو میں اسے دھو ڈالتی, حالانکہ میں حیض سے ہوتی تھی. وہ کہتی ہیں میرے مخصوص ایام ہوتے تھے, نبی علیہ السلام اپنا سر مبارک
مسجد نبی کی کھڑکی سے، کیونکہ حجرہ ایڈجسٹنٹ تھا، تو اپنے گھر میں کر دیتے تھے، تو میں حیض کی حالت میں بھی حضور کو دھو رہی ہوتی تھی. اس سے وہ یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ اگرچہ مجھے مسجد میں تو میں نہیں جا سکتی تھی اس حالت کی وجہ سے، لیکن میری یہ نجاست جو ہے یہ حکمی ہے، حقیقی نہیں. جنبی ہونا بھی جو ہے وہ حکمی نجاست ہے، حقیقتاً تو نہیں ہے نجاست. حقیقی نجاست تو اتنی ہے جتنے حصے پہ آپ کی گندگی ہے آپ ریموو کر لیں، لیکن آپ کو پورا نہانا پڑتا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے. حکمی نجاست تو نماز کے اعتبار سے وضو کا نہ ہونا بھی ہے، لیکن عام حالت میں وضو کا نہ ہونا کوئی نجاست تو نہیں ہے، نماز کے لیے ہے. اسی طریقے سے مسلم شریف میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہے میں حالت حیض میں تھی، کوئی چیز پیتی پھر بھی میں نبی علیہ السلام کو دیتی تو آپ اسی برتن میں اسی جگہ سے منہ لگا کر بقایا پی لیتے جہاں میں نے منہ لگایا ہوتا تھا، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ فزیکل نجاست نہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں جی کوئی جنوبی شخص تولیہ اٹھا کے لے جائے تو تولیہ تو نہیں پلید ہو جائے گا. نہیں، یہ فزیکل نجاست تو ہے نہیں، انٹلیکچوئل نجاست ہے، حکمی ہے، حقیقی نہیں ہے. یہ ٹرم فقہ کی ہے، حکمی اور حقیقی. حقیقی تو ہے پخانہ یا منی لگ جائے یا پیشاب لگ جائے، وہ حقیقی نجاست ہے، باقی تو حکمی ہے. اچھا، یہ مسلم کی حدیث اس میں آئی. پھر اس کے بعد لے کے آئی ہیں حدیث ہے بخاری و مسلم کی، وہ بھی اما عائشہ سے ہے. نبی علیہ السلام میری گود میں ٹیک لگاتے اور قرآن کی تلاوت فرماتے، حالانکہ میں اس وقت مخصوص ایام میں ہوتی تھی. اس حدیث میں وہ مسئلہ حل ہے، یہ بخاری مسلم دونوں میں. مشکات میں اس کا نمبر ہے 548 کہ حضور میری گود میں مجھے ٹیک لگا کے قرآن پڑھ لیتے تھے. یہ میسج دینے کے لیے کہ میں فزیکل ناپاک نہیں ہوں. یہاں ہی ہونا چاہیے تھا کہ حضور خود بھی پڑھتے تھے اور مجھے بھی ساتھ پڑھا لیتے تھے. تو امپلائڈ ہے وہ. دیکھیں اتنی باریکیاں وہ روایت کر رہی ہیں، کہیں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں خود پڑھ لیتی تھی. یہ انڈرسٹوڈ تھا. اور میں کہتا ہوں یہ اجماع ہے کہ حائضہ عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی، جس طرح نماز نہیں پڑھ سکتی روزہ نہیں رکھ سکتی. چھونا تو بڑی دور کی بات ہے، چھونا تو اس سے بڑی چیز ہوئی، ورنہ یہ ساری چیزیں ہوتی نا پھر اس طریقے سے وہ روایت کرتی. پھر مسلم شریف کی حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا مجھے مسجد سے چٹائی پکڑا دو. یہ حضور مسجد میں تھے، وہ گھر تھی. میں نے عرض کیا میں حیض سے ہوں. آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں ہے، یعنی یہ فزیکل نجاست. اسی کو سپورٹنگ وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں گھر سے باہر نکلا، نبی علیہ السلام بھی تھے، میں ان کے ساتھ چہل قدمی شروع کر دی، آپ مجھ سے گفتگو کرنی شروع کر دی اور کہتے ہیں میں جنوبی تھا. کہتے ہیں باتیں کرتے کرتے میں چپ کر کے پیچھے کھسکا چلا گیا. نبی علیہ السلام کو بتائے بغیر غسل کیا، جلدی سے واپس آیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کدھر تھا؟ یا رسول اللہ میں ناپاک تھا، پاک ہونے گیا تھا. آپ فرمایا مومن تو کبھی ناپاک نہیں ہوتا. اب وہ صحابی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ میں جنوبی ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں جنوبی ناپاک نہیں ہوتا. ان کو پتا تھا یہ فزیکل نجاست نہیں ہے، حکمی ہے. کوئی جنوبی شخص نماز کے اعتبار سے ناپاک ہے، ویسے تو وہ پاک ہی ہے. اسی لیے تو غسل جنابت بخاری مسلم میں ہے، نبی علیہ السلام نے ڈیلے بھی کیا. اگر وہ اتنی ناپاکی فوراً دور کرنا ضروری ہوتا. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے، کیا غسل جنابت کو ڈیلے کر سکتے ہیں، لیٹ کر سکتے ہیں. کیا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات رات کے آخری پہر بھی غسل کیا کر لیا کرتے تھے. ایک ہی غسل میں تمام بیویوں کے پاس بھی چلے جایا کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. اس میں یہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے وضو کر لیں، ہاتھ وغیرہ ہاتھ منہ دھو لیں، وہ چلے ایک پروٹوکول کے طور پہ، وہ بھی کوئی اتنا کمپلسری نہیں. تو وہ یعنی یہ فزیکل نجاست نہیں، لیکن حکمی نجاست ہے. نہ عورت قرآن پڑھ سکے گی. المصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کو آثار بھی صحابہ تابعین کے مل جائیں گے اس حوالے سے. وہ ضرورت ہی نہیں ہے، احادیث بالکل واضح ہے اپنے مزاج کے. اما عائشہ ورنہ یہ روایت کر دیتے، اس کے خلاف کوئی بات نہیں ملتی. پرانے حدیث علماء میں بھی کہیں نہیں ملتی. ایون آج کا میں نے شیخ زبیر صاحب کا بتایا کہ انہوں نے بھی فتویٰ لکھ دیا. ایون غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کا بھی موقف یہی ہے کہ حائضہ عورت جو ہے وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگائے گی، نہ قرآن پڑھے. تو ذکر اذکار کریں نا یار، وہ اس سے بڑا کام نہیں کر پا رہی، نماز نہیں پڑھ. تو اب آپ کو یہ بھی کوئی مسئلہ تلاش کریں کسی کے نماز اس کی شروع کروا 7 دن تک نماز نہ پڑھنی پڑے تو کتنی روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے، آپ ذرا عورتوں سے پوچھیں. اسی لیے پھر اس کے لیے تجویز کیا گیا کہ وہ نماز کے اوقات میں ایٹ لیسٹ 5 اوقات میں اتنی دیر کے لیے وہ بیٹھ کے اذکار کر لیں. سنت اذکار تھوڑے ہیں یار، گرین کارڈ بلو کارڈ ہی پڑھنا شروع کر دیں. اذکار سے تو کوئی معاملہ نہیں ہے نا، وہ تو آپ کر سکتے ہیں ہر حال میں. مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، صرف قرآن کا مسئلہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. دوسرے طریق میں آیا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تیسرے طریق میں آیا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ سارے الفاظ بخاری اور مسلم میں ہیں. اور پھر ساتھ یہ الفاظ ہیں کہ جہنم کے دروازے، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اچھا یہ ہے کہ شیاطین جو ہے وہ قید کر، اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں جی اگر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں پھر بھی چند لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، چند نہیں اکثر لوگ نہیں پڑھ رہے ہوتے پھر بھی. تو میرے بھائی 11 مہینے تک جب شیطان نے پیڈل مارا ہے آپ کی سائیکل کو، اس کے بعد 1 مہینے نہ بھی مارے وہ، پھر بھی تھوڑی دور تک تو یہ معاملات چلیں گے نا. پھر سب سے بڑی چیز نفس ہے انسان کا، وہ ساتھ لگا ہوا. یہ سرکش شیاطین، بڑے بڑے شیاطین جو ہے وہ کر دیے جاتے ہیں. باقی جو انسان کے ساتھ شیاطین چھوٹے موٹے لگے وہ تو چلتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد آ جاتی ہے. باقی جڑے تھے پیڑے وہ کعبے بھی پیڑے. اگر کسی نے اپنی اصلاح خود نہیں کرنی ہے تو اس کی رمضان میں کوئی اصلاح نہیں ہونی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد مل جاتی ہے. اصل جو مسئلہ ہے وہ نفس کا ہے کہ انسان خود فیصلہ کرے کہ میں نے اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے، تب فائدہ ہوگا. تیسری حدیث جامعہ ترمذی سنن ابن ماجہ میں ہے
اور صحیح سند کے ساتھ مسند احمد میں ہے، اور مشکات میں آپ کو 1960 کے فٹ نوٹ پہ اور 1961 میں مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تمام سرکش شیاطین جکڑ دیے جائے۔ اس میں الفاظ آگے سرکش، بخاری مسلم میں سرکش نہیں تھا، اس سے پتا چلا کہ خاص شیاطین جو بڑے ہیں وہ جکڑے جاتے ہیں۔ اور ہر رات ایک منادی ندا کرتا ہے اللہ کی طرف سے، اے خیر کے طالب ہمت کر اور آگے بڑھ نیکیاں کرنے کے لیے، اور اے شر کے طالب رک جا، اب تو باز آ جائے اس مبارک مہینے میں۔ اور اللہ کی طرف سے ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ وہ جو روایت ہے وہ جعلی ہے کہ جی وہ پہلا اشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا جو ہے وہ مغفرت کا ہے، تیسرا دوزخ سے رہائی کا ہے۔ یہ تو ہر رات رہائی ہو رہی ہے، میں اس حدیث کو بھی بتا دوں گا بعد میں شعب الایمان کے حوالے سے۔ چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1958۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، احتساب کو آپ اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 ثواب کی نیت، اور نمبر 3 اصلاح نفس، یعنی نفس کی اصلاح بھی جو ہے مطلوب۔ رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہیں جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کیا اس کے بھی پرانے سارے گناہ معاف، اور پھر ساتھ ہی فرمایا جس نے شب قدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف۔ لیکن اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ نیک اعمال سے معاف نہیں ہوتے، وہ صرف توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں اور گناہ چھوڑنے سے۔ اس کے سپورٹ میں حدیث ہے صحیح مسلم کی، مشکات میں ہے، اس کا نمبر 564۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ تو نماز چھوڑنا تو خود بڑا گناہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک جمعہ پڑھ لیا پھر اگلا جمعہ پڑھا پچھلے ساری معاف، نہیں، کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، مشکات میں 569 اس کا نمبر ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے، تو نماز چھوڑنے سے تو بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو ایک نماز سے دوسرا نماز کے درمیان گناہوں کا کفارہ بھی تب بنے گا جب دوسری نماز پڑھی جائے گی۔ 5ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، مشکات میں 1959۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان مبارک میں ہر نیک عمل 10 سے 700 گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں دیں تاکہ زیادہ ثواب ملے، اور پھر زکوٰۃ ہوتی بھی لیونر ایئرز کے اعتبار سے، وہ سولر ایئرز کے اعتبار سے نہیں دینی ہوتی ہے، چاند کے مہینوں کے اعتبار سے دینی ہوتی ہے، تو وہ آسان ہو جاتا ہے حساب رکھنا۔ ویسے آپ ایک رمضان میں نکال لیں اور پھر پورا سال دیتے رہیں، یا اگلے سال کی بھی پیشگی نکالی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ میں میں نے ڈیٹیل سے لیکچر مسئلہ نمبر 95A اور B دے دیا، جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں۔ اور ساتھ ہی الفاظ ہیں بخاری و مسلم کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ باقی نیکیوں کا تو پتہ چل جاتا ہے، روزہ انسان اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہے، اگر کسی شخص نے خود نہیں بتایا تو وہ چھپ کر کھا پی لے تو پتہ نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان چونکہ خاص عبادت ہے، خاص میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا۔ اور پھر 7 الفاظ ہیں، میرا بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، پہلی خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا انشاءاللہ۔ اور پھر 7 الفاظ ہیں، روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی بڑھ کر عزیز ہے۔ پھر 7 الفاظ ہیں، روزہ ڈھال ہے، یعنی ایک ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کی۔ جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی اور گناہوں سے اجتناب کرو، اگر روزے کی حالت میں کوئی تم سے جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اللہ تو ڈر، میرا بھی روزہ ہے تیرا بھی روزہ ہے یار، جان چھٹ۔ یعنی بجائے یہ کہ ترکی بترکی جواب دیا جائے، لڑائی کی جائے روزے کی حالت میں۔ ویسے روزے کی حالت میں انسان کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے یار کو نیڑے نہ ہی لگے، متھے نہ ہی لگے۔ خصوصاً عصر سے مغرب کا جو وقت ہے اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے، انسان کو گفتگو کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، اسی لیے تقویٰ بھی حاصل ہوتا ہے، شہوت بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، ہر چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے،
ظاہر ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ ڈھال ہے، جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی مت کرو، گناہوں سے بچو، اور جب کوئی جھگڑا کرنے لگے اسے کہہ دو کہ میرا روزہ ہے۔ چھٹی حدیث سنن نسائی اور مسند احمد میں ہے، مشکات میں 1962، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں اور دوزخ کے 7، اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو ہم پچھلی دفعہ مسئلہ نمبر نیو 44 میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ جو شخص اس کی خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا واقعی ہر بھلائی سے محروم ہو گیا، اور میں نے شب قدر کو پانے کا آسان طریقہ بتایا تھا، وہ جسے شوق ہو تو وہ لیکچر دیکھ سکتا ہے۔ اچھا، اسی کانٹیکسٹ میں ایک مشہور حدیث ہے جو اکثر ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیان کرتے تھے، لیکن وہ سخت ضعیف روایت ہے، اس میں کافی الفاظ تو باقی احادیث بخاری مسلم میں اور اس میں بھی موجود ہیں، لیکن کچھ الفاظ جو ہیں اس کے ضعیف ہیں۔ وہ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب سے ہے اور مشکات میں 1965 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری رات میں صحابہ سے خطاب کیا کہ اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ برکتیں ہیں، وہ ساری وہی ہیں جو ہم ڈسکس کر چکے۔ اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن جو ہیں وہ مغفرت کے ہیں، اور تیسرے 10 دن جو ہیں وہ دوزخ سے چھٹکارے کے ہیں، اور پھر لوگوں نے اس کے اوپر خود سے وہ دعائیں بھی ڈیوائز کر لی ہوئی ہیں۔ بالکل جعلی روایت ہے یہ، اور اس کے ایک طریق کے اندر علی بن زید مشہور ضعیف راوی ہے، اور دوسرے طریق میں سلیمان راوی جو ہے وہ منکر الحدیث ہے۔ منکر الحدیث وہ راوی ہے جس کی حدیثیں ترک کر دی جائیں، یہ شدید ترین جرح ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ اکثر رمضان سے پہلے بھی وہ یہ میسج چل رہا ہوتا ہے کہ جس نے رمضان کے چاند دیکھنے کی خوشخبری، تو یہ وہ سب جعلی جھوٹی روایتیں ہیں، اور اس طرح کی روایتیں بالکل آگے بیان نہ کیا کریں، ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے، اللہ سے ڈر جائیں۔ مسئلہ نمبر 36 ہے میرا ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ۔ 7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں، آپ دیکھ لیں اکثر حدیثیں بخاری اور مسلم سے، مشکات میں 1957، اس میں الفاظ ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے الریان، جو خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ دار ہیں، ان کو اس دروازے سے آواز دی جائے گی کہ جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے، الریان دروازے سے ندا کی جائے گی اور ان کو جنت میں اس دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ذاکرین کے لیے ہے اور قتال کرنے والوں کے لیے ہے، مختلف نیکیوں کے لیے دروازے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو تقوی کی روش اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی نجات کا راستہ اس کے لیے نکال دیتا ہے، کوئی نہ کوئی مخرج نکال دیتا ہے جہاں سے اس کے لیے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ۔ رزق میں صرف دنیاوی جو ہم مال دولت اس کو ایک رزق سمجھتے ہیں، یہ ایک رزق کا بالکل چھوٹا سا ٹوٹا ہے، اس سے بڑا رزق اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اور وہ رزق ہے ہماری صحت۔ ایک شخص کے پاس کروڑوں روپے ہے لیکن اس کے گردے پھیر ہو چکے ہیں، تو کس کام کا ہے؟ ایک بندے کے پاس اربوں روپے ہے لیکن اسے میدے کا السر ہے، وہ چاٹ نہیں کھا سکتا، وہ گول گپے نہیں کھا سکتا، وہ بریانی نہیں کھا سکتا، چاہے اس کے جتنے مرضی ہوٹل ہو۔ تو دنیاوی مال و دولت کا آ جانا صرف یہ رزق میں سے، میں نے کہا یہ بالکل چھوٹا سا جز ہے، اس کو انسان یوٹیلائز کرے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دنیاوی صحت جو اللہ نے انسان کو زندگی میں دی ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ نے مجھے کیا دیا ہے؟ جو شخص یہ بات کرے نا اسے کہو جی 1 کروڑ پہ لے دو، اپنی ایک آنکھ نکال کے مجھے دے دو، کوئی دے گا؟ اپنا ایک بازو توڑ کے دے دو، تو آپ ذرا 1 کروڑ ساروں کے اوپر لگانا شروع کریں، اربوں کے تو آپ خود ہیں، اور یہ تو میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ تو آپ گن بھی نہیں سکتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم انہیں شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے، تو وہاں سے اللہ تمہیں رزق دے گا، تمہیں گمان بھی نہیں ہو۔ اب رزق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت اور آپ کے ایسٹس بڑھ جائیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رزق ہے کہ آپ کے پاس جو تھوڑے بہت ایسٹس ہیں وہ سلامت ہیں۔ کسی ایک میڈیکل کیس کسی گھر کے اندر 1 کروڑ پڑتی بندے کو بھی لا کے 0 پہ کھڑا کر سکتے۔ آپ کی زندگی میں کئی ایسے کیسز ہوئے ہوں گے، جدادیں تک بک جاتی ہیں۔ اور مجھے واصف علی واصف صاحب کی بات یاد آ گئی، وہ کہتے ہیں میں وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بندے کو میں نے دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ 25 سال پہلے جو میں نے دعا تجھ سے کی تھی وہ واپس لے لے، بس یہ دعا کر رہا ہے۔ کہتے ہیں وہ فارغ ہوا تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی 25 سال پہلے میں نے اللہ سے رو رو کے ایک بیٹا مانگا تھا، میری بیٹی ہی تھی صرف، اور وہ بیٹا میرے گاٹے فٹ ہو گیا،
یعنی وہ نشے میں مبتلا ہو گیا، سارا گھر کا مال اس نے بیچ دیا، مجھے کنگال کر دیا، تو میں اللہ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ یہ اولاد واپس ہی لے لے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. سورہ توبہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ آتا ہے اپنے جو فاسق و فاجر لوگوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کی اولاد کو ہی ان کے لیے عذاب بنا دے. اولاد بھی عذاب بن سکتی. اسی لیے میں دعا کیا سکھائی گئی ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، ہماری آنے والی نسلیں پرہیزگار ہوں، ورنہ یہ تو مصیبت بھی گلے پڑ سکتی ہے. تو ایک میڈیکل کیس آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتا ہے، ایک بچے کا نافرمان ہونا آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتا ہے. اور اس سے بڑی ناکامی تو آخرت کی ناکامی ہے. ایسا بچہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی دنیا تو برباد نہ کرے لیکن آخرت برباد کر دے، اس کی وجہ سے آپ گناہوں میں مبتلا ہو جائے. تو یہ بھی رزق کی ایک فارم ہے. رزق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے مال پانی کھل جائے، بلکہ مال سبسسٹنس لیول پہ بھی موجود ہے، لیکن آپ کو کوئی ایسی تکلیف نہیں آ رہی کہ جس کی وجہ سے آپ کا مال نہیں نکل رہا. ورنہ ایک بندہ 10 لاکھ روپے مہینے کا کماتا ہے اور 9 لاکھ روپے اس کا نکل جاتا ہے، کیا فرق پڑا اس کو؟ اس نے کون سا ایسٹ بنا لی ہے. اور جو اذیت گزار رہا ہے وہ لادہ سے، اس کو تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. جو ذہنی ٹینشن ہے. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھو تو تمہیں یوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر صبر نصیب ہوگا اور قناعت نصیب ہو جائے گی. اوپر نہ دیکھو. اور پھر بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ خواہش کرے گا تیسری وادی بھی مجھے مل جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے. والعیاذ باللہ تعالی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. نبی علیہ السلام فرمایا تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا. باقی جتنا مال ہے وہ تو تیرے ورثہ کا مال ہے، تو کہتا ہے میرا مال ہے. پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، ایک دوست ہی اس کی قبر تک ساتھ جاتا ہے، وہ اس کے اعمال ہیں. باقی جو 2 دوست ہیں وہ باہر ہی رہ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار اور مال. اب مال ساتھ جاتے ہیں. مال بھی آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، لیکن وہ مال جو آپ نے پہلے اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، وہ اللہ کے ڈیوائن بینک میں جمع ہے. وہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں آیا 700 گنا تک کہ اللہ تعالیٰ کر کے لوٹائے گا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو تم قرض دے رہے ہو اور اللہ تعالیٰ اس قرض کو لوٹائے گا. دیکھیں کتنا قدردان ہے کہ دیتا اللہ ہے، اور جب اسی کے دیے ہوئے میں سے آپ اسی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تم نے مجھے قرض دیا ہے. اللہ کہتا ہے میں تمہارا مقروض ہوں، تمہیں لوٹاؤں گا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدردانی. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، مسند امام احمد میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص دعا کرتا ہے وہ خالی نہیں جاتی. یا تو اس دعا کے عوض جو تم نے مانگا وہ اللہ تمہیں عطا کر دیتا ہے، یا اس سے بہتر یعنی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہتر نعم البدل دیتا ہے، تمہاری کوئی تکلیف ٹال دیتا ہے، یا پھر اس دعا کو سنبھال کے رکھتا ہے قیامت کے دن کے لیے، اور اس دعا کے ایکویلنٹ تمہیں اجر عطا فرماتے ہیں. تو دعا تو بہت ضروری ہے، اللہ کی طرف رجوع لانا ہے. ٹاپک اور طرف چلا جائے گا، فی الوقت اس کی طرف آپ کنسنٹریٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ تمہیں وہاں سے رزق ملے گا، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ تو اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. لیکن قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اللہ نے ہر معاملے کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. اسی کو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. لیکن یہ دیر بھی ہم صرف سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، وہ دیر نہیں ہے. وہ اللہ کا رول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی معاملے کو کس لیول کے اوپر جا کے ایڈریس کرنا. 23 سال تک مشرکین عرب کو دیکھیں نا مہلت ملی ہے. کتنے لوگوں نے کہا کہ دیکھو کان پک گئے ہیں ہمیں سنتے ہوئے. نبی علیہ السلام ہمیں دھمکیاں لگاتے ہیں کہ قوم عاد قوم سمود کی طرح تم بھی برباد کر دیے جاؤ گے، جب وقت کے پیغمبر کا انکار کرو گے تو عذاب تو کوئی نہیں آ رہا. اور قرآن پاک میں پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے بھی تھوڑی سی بے صبری کا مظاہرہ کیا. سورۃ الانعام کے سٹارٹ میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر جلال فرمایا کہ اے نبی تم چاہو تو جاؤ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا کے ان کی مرضی کا معجزہ انہیں لا کے دکھا دو. ہم اپنے فیصلوں میں یعنی کسی کے پابند نہیں ہیں. پھر سورہ آل عمران میں آتا ہے جب غزوہ احد کے موقع پہ نبی علیہ السلام کی زبان سے بددعا نکل گئی خالد ابن ولید کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا. یہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں. قرآن پاک میں اشارتاً اس کا ذکر ہے سورہ آل عمران میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے سکتا ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ کسی انسان کا کوئی فیصلہ نہیں. تو اب ان آیات کی روشنی میں بزرگ تو کسی کھاتے میں نہیں بنتے. لوگ بزرگوں کو لے کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں، یہ بزرگ دعا کریں گے، بزرگ کر دیں گے. بزرگوں نے کیا کرنا ہے؟
یا تو نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو بخش دے، اللہ تعالیٰ چاہے گرفت فرمائے، اللہ تعالیٰ چاہے ڈھیل دے، اللہ نے ہر کام کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، وہ اسی موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ اس چیز کو اسٹیبلش کرے۔ وہ اللہ کے ڈیوائن علم میں ہے کہ کب اللہ تعالیٰ نے اسلام کا غلبہ کروانا ہے۔ جب نہیں کروایا تو 13 سال میں 125 بندے ہی مسلمان ہوئے ہیں، اور اگلے 13 سال کے اندر دونوں سپر پاورز بھی الٹ دی گئی ہیں، دونوں طرف ٹائم پیریڈ تو ایک ہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتا ہے۔ عمر اور رزق میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اس میں نے بتا دیا نا، صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت کر دی جائے، عمر دراز کر دی جائے، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے، لیکن یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا کہ وہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا، تو اسی کو توفیق ملے گی نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ 60 سال کا ہے تو اب 100 سال پہ مرے، کئی 100 سال کی زندگی پاتے ہیں اور کام چوانی کا بھی نہیں کر کے مرتے، اور بعض لوگ 50 سال میں اتنا کام۔ امام شافعی کی عمر 55 سال تھی صرف جب فوت ہوئے ہیں، چلو شافعی کو تو چھوڑ دیں، اس سے پہلے آ جائے عمر بن عبدالعزیز 38 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں۔ 38 سال کی عمر میں 3 براعظموں پہ ایسے نقوش چھوڑ گئے ہیں کہ آج دنیا حیران ہے۔ تو ان کو تو عمر بھی کوئی نہیں ملی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو عمر کتنی ملی ہے، آپ نے اس عمر میں کیا کیا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی ٹائم میں اتنی برکت، میں اپنے لیے آپ کو بات کرتا ہوں، میں کسی کیا بات کروں، میری زندگی خود اس چیز کا نمونہ ہے۔ آج جب لوگ یہ نہیں کہتے ہیں یار اس نے اتنے ویڈیوز چڑھا دی ہیں، کتنے بیٹھ کے ریکارڈ کرانا رہنا، حالانکہ ہفتے میں ایک ریکارڈ ہوتی ہے، صرف روزانہ ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ آپ اگر یہ کام لے کے چلتے رہے تو سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس۔ تو آج چیزیں آپ دیکھ لیں ہزاروں کی تعداد میں آپ کے سامنے، اور یہ حالات اللہ تعالیٰ فیوریبل کرتا ہے۔ میں یقین کریں، میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں، میں جب بھی درس، ابھی آج کا درس میں نے کرنا تھا نا، وہ ہندو کا جواب دینا تھا، تو میں نے پورے ہفتے سے دعائیں شروع کی ہوئی تھیں، اللہ زندگی دے دیں، حالات فیوریبل ہو جائیں، ٹرانسفارمر بھی نہ اڑے ہمارا، جنریٹر بھی چلتا رہے، سارے معاملات چلتے رہے، اور فرحان بھائی بھی ٹائم پہ آ جائے، ٹھیک ہو گیا جی، کالر مائک بھی چل جائے، کیمرے کی بھی بیٹری چارج ہو، ساری چیزیں، یہ میں جو چیزیں میرے اختیاروں میں کر کے، یا اللہ تو نے کرمانی ریکارڈنگ، میں تو کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے پورے ریسورسز مینج کر کے بھی اللہ پہ نظر ہوتی ہے۔ حالانکہ میرے دوستوں کو پتا ہے میں کتنا وہمی ہوں، میرے آفس میں بھی نا جب سب سے مشکل کوئی ٹاسک میرے والے کیا جاتا ہے اور وہ ہمارے باس کہتے ہیں یار اس کو دے کے تو بھول جاؤ، پھر وہ کام کر کے آپ کو بتائے گا، تو کیوں میں وہم ہوں، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں نا، میں دنیاوی اعتبار سے ہر چیز اس کے حوالے سے مینج کرتا ہوں، لیکن ساتھ مسبب الاسباب پہ نظر ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں نا، یہ تو میں اسباب کر رہا ہوں نا، میرے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی این ٹائم، یعنی اس کے اوپر فیملی کے اوپر کوئی ایسا ایشو آ سکتا ہے کہ درس کینسل کرنا پڑ جائے، ہو سکتا ہے نا۔ جس طرح ایک بار یعنی اچانک جو ہے وہ یعنی ہمارا درس کینسل ہو گیا تھا، عثمان بھائی کی والدہ فوت ہو گئی تھی، ہمیں اپنا درس کینسل کرنا پڑا، ایگزیکٹ اسی دن ہی ہو گیا اس طرح، تو وہ حالانکہ ہمارا درس پورا تیار، مسئلہ 41 اس دن ریکارڈ ہونا تھا، جو کئی سال پہلے کی بات، کس سال کی بات ہے یہ؟ 5 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اپنا ہر چیز مینج کی تھی، لیکن اینڈ ٹائم پہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ میرے اپنے بھی کئی کلوز ریلیٹیو فوت ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے اتوار مطلب وہ درس سے 1-2 دن آگے پیچھے ہی ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی معاملات کو سیٹل کر دیا۔ یہ ساری چیزیں سر فیوریبل ہونا، پھر تو یہ وہ سوال کی طرف ہوں کہ رشتہ داروں سے اس نے سلوک کریں، اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرے گا، عمر میں اضافہ کر دے گا، یعنی برکت ڈال دے گا، تھوڑی چیز بھی کفایت کر جائے گی۔ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میری ماں فوت ہوگی، فرمایا اپنی خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کر، ٹھیک ہو گیا، تو یہ رزق کے بڑھنے کا ذریعہ۔ باقی دعا تو ایک ہی ہے، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دنیا کے ہر کام کے لیے دعا ہے، رزق کی برکت کے لیے، اولاد کے لیے، اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے، لڑائی جھگڑا ختم کرنے، دنیا کی ہر چیز اس میں داخل ہے۔ کیوں؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں ہر چیز حسنہ عطا کر دے، بہتر، اور آخرت کی ہر چیز داخل ہے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں قبر بھی شامل ہے، میدان حشر بھی، میدان عدل بھی۔ یہ وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی، وہ آخرت میں داخل ہو گیا، اس میں سب کچھ ہے۔ اس میں ایک صحیح مسلم کی حدیث میں بتا دیتا ہوں، ایک صحابی تھے، بیماری کی وجہ سے اتنے کمزور ہو گئے کہ چڑیا کی طرح ان کا جسم ہو گیا۔ یہ آپ کو دعا والے چیپٹر میں مشکات میں دوسری جلد میں بھی یہ حدیث مل جائے گی، صحیح مسلم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے آئے، آپ نے حالت دیکھی، آپ نے فرمایا کہ تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ آپ کو پتہ چل گیا کہ مسئلہ کوئی گمبھیر ہے۔ کیا یا رسول اللہ، میں اللہ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا، وہ دنیا میں دے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او سبحان اللہ،
اللہ پاک ہے غلطیوں سے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ انسان ہی غلطیاں کرتا ہے. اور تو اللہ سے یہ چیز مانگ رہا ہے، اور تیرے اندر ہمت ہے کہ تو آخرت کیا دنیا کا بھی اللہ کا عذاب برداشت کر سکے؟ اور تجھے تو چاہیے تھا تو دعا کرتا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور دنیا اور آخرت میں، یہ فنیٹک وہ صوفیہ والا کنسیپٹ نہیں. ٹھیک ہے، دنیا میں گگڑے بن کے رہو اور اس طریقے سے جوئیں بھی ڈلی رہے اور کپڑے بھی اتارے رکھو اور پہنچے ہوئے بزرگ، یہ پتہ لگا کتنے پہنچے نا. ٹھیک ہے نا. تو وہ صحابہ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ دعا کی نا تو چند ہی دنوں میں وہ اس طرح صحیح ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے اس دعا کرنے کی برکت سے. دنیا کی ہر بھلائی، کیوں بندہ نے پیپروں میں پاس ہونا یہ دعا کرے، لیکن صرف دعا میں کوشش بھی کرے گا، کوشش کے بعد دعا کرے، دونوں چیزیں پیرلل میں. کوئی شخص اپنے اوپر خود تقدیر غالب کروا دے نا پھر دعا کچھ نہیں کرتی ہے. یعنی ایک بندہ کہے کہ میں بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال دوں، نہیں، وہ آپ نے اپنے اوپر تقدیر خود غالب کرا لی ہے. آپ کہ جی میں بسم اللہ الذی لا یضر دعا پڑھ لوں اور جا کے میں جناب کوبرا سانپ کے آگے ہاتھ ایسے کر دوں تو سر وڑ لے گا تو ہم چھڑے گا نہیں، کیونکہ آپ نے خود اپنے اوپر تقدیر غالب کروائی نا. جب آپ اپنے اوپر خود تقدیر غالب کرواتے ہیں، آپ بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے یہ تو نہیں کہ اسٹیئرنگ سے ہاتھ اٹھا لیں اور آگے بند کر لیں تو جا کے ٹھوکیں گے سیدھے. جب کوئی شخص خود تقدیر غالب کرواتا ہے پھر دعا کچھ نہیں کرتی اس کو. دعا ہے تدبیر کے ساتھ، کیونکہ اس طرح دنیا کا نظام نہیں چل سکتا تھا نا. تو یہ ان دعاؤں کا یہ ہوگا کہ جو ناگہان، اسی لیے آپ دیکھیں حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ ناگہانی آفت، خود لائی ہوئی آفت نہیں، ناگہانی آفت. آپ جا کے سانپ کے بل میں جا کے ہاتھ کو سیڑ دیں اور آپ کے میں نے پڑھا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کچھ بھی نہیں ہونا، کیونکہ آپ نے اس دعا کی خود وائلیشن کر دی ہے. ناگہانی آفت ٹلے گی اس سے. ٹھیک ہو گیا. اور جو آپ اپنے اوپر خود طاری کریں گے وہ نہیں ٹلنے کی، وہ اس طریقے سے نہیں ٹلے گی. اس لیے یعنی یہ دعائیں وغیرہ پڑھیں، اس کے بعد تدبیر بھی کیا کریں. ویسے ہم باقی معاملات میں کرتے ہیں، کسی شخص نے صرف دعا پڑھ کے اپنا پیٹ نہیں بھرا نہ پیاس بجھائی ہے، ہمیشہ کھانا بھی کھاتے ہیں پانی بھی پیتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں اسباب بھی ساتھ رکھنا. ٹھیک ہو گیا جی. وما من دابۃ فی الارض، اور زمین پہ چلنے پھرنے والی کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے، الا علی اللہ رزقها، مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم کے اوپر ہے. ہمیں تو چند ایک مخلوقات نظر آ رہی ہیں نا جن کا رزق آپ دیکھ رہے ہیں. ابھی اگر آپ کو ویل مچھلی کا رزق بتایا جائے جو پیسیفک میں اور اٹلانٹک میں آج بھی ہزاروں کی تعداد کے اندر ہے، ایک چھوٹی ویل مچھلی بھی ایک وقت کا 500 کلو گوشت کھا جاتی ہے، 500 کلو. اور جو بڑی ویل مچھلی ہیں وہ تو آپ چھوڑ دیں، 30 ہاتھیوں کے برابر بھی ویل مچھلی ہے. اتنی بڑی بڑی ویل مچھلی ہیں، 30 ہاتھی، 30 ان کے برابر ایک ویل مچھلی. اس کا رزق بھی اللہ تعالیٰ پورا کر رہا ہے. آپ کو تو بس چڑیاں نظر آ جاتی ہیں زیادہ زیادہ، تو کسی کے دماغ میں آ سکتا ہے کہ یار چڑیوں کا رزق اللہ پورا کر رہا ہے، تو زیادہ زیادہ اتنا ہی دماغ میں رزق آتا ہے. آپ ذرا ان جانوروں کے بارے میں سوچیں، اتنے بڑے بڑے جانور سمندر کے اندر. خشکی میں تو اتنے بڑے جانور ہی نہیں ہیں جتنے پانیوں کے اندر موجود ہے، اور ان تمام کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے. لیکن یہ رزق کی ذمہ داری ہے کوشش کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ نہ سمجھیں کہ ویل مچھلی کے منہ میں آگے اللہ تعالیٰ کو چیز ڈال دیتا ہے، نہیں، کوشش کرنی پڑتی ہے. انسان کو بھی کوشش کرنی پڑتی ہے. اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. ہاں کوشش کرو گے رزق ملے گا. پوٹینشلی رزق اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس پلانٹ ارتھ پہ رکھ دی ہے. دیکھیں آج سے آلموسٹ 200 سال پہلے تک تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمین میں انرجی کا اتنا بڑا خزانہ موجود ہے تیل کی شکل میں. 1853 میں وہ پہلا کنواں پنسلوینیا میں امریکن سٹیٹ کے اندر دریافت ہوا تھا، کرنل ایڈون نے کیا تھا. اتنی ماشاءاللہ مٹھی داڑھی تھی، ہے کرسچن تھے ویسے وہ. اور عرب ملکوں میں وہ تو 20ویں صدی کے اندر تیل نکلا ہے، 1960 کے قریب جا کے یہ تیل نکلا ہے عرب ملکوں میں. اب میرا سوال یہ ہے کہ 1300 سال تک سارے بزرگان دین آج عمرے کے لیے جاتے رہے، جو نیچے نگاہ مارتے تھے تو 7 زمینیں کراس اور اوپر عرش پہ نگاہ پہنچتی تھی، کسی بزرگ کو تیل نہیں نظر آیا عرب کی سرزمین میں. ایسے بزرگوں سے جان چھڑا سکتے تھے، یہ اتنے تے گئے نہیں ہون گے، تے مکے مدینے تے گئے سن نا، وہ تو لنگے نے نا، کسی کو تیل نظر آیا. دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا، اور یہ بھی اب مزید کوئی 50-60 سال کا تیل رہ گیا. پھر آنے والی دنیا ذکر کرے گی کہ انسانیت نے 250-300 سال ایسے دیکھے ہیں کہ اللہ نے ان کو ایک ایسا خزانہ دیا تھا کہ جس کو یوز کر کے ٹرینیں چلتی تھیں، ہوائی جہاز اڑتے تھے، اور وہ زمین سے تیل نکلا تھا. بعد کے لوگوں کے لیے تو ابھی پرابلم ہے ظاہر ہے، اسی لیے تو اب بیٹریوں کی طرف، سولر کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں. لیکن بہرحال سولر ہو یا بیٹریاں ہوں، وہ تیل کا تو مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ کو 1 لیٹر پٹرول جو انرجی دیتا ہے، وہ انرجی بنانے کے لیے تو آپ کو
کتنا بڑا ایریا چاہیے سولر پینلز کا، تب وہ انرجی ملے گی.